In the urban society, most of the population belongs to the education جن کا جو لیول ہے وہ ہائی ہوتا ہے اینڈ جو اس کی جو بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں نیبرنگ ایریا سے آتے ہیں فار دا پرپز آف دا ایجوکیشن اور سیکنڈلی جو موسٹ امپورٹنٹ ڈومیننٹ ایریا ہے دیٹ از دی امپلائمنٹ. سو بوتھ ایریاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ینگ پاپولیشن ہے وہ اس اربن پلیس میں ہمیں زیادہ نمبرز میں ملتی ہے اور دیٹس وائی دا موسٹ آف دا اربن پلیسز آف دا ورلڈ ہیز مور دین 4% آف دا ٹوٹل جو رائز ہے گروتھ ہے جو پاپولیشن میں دیٹ از مور دین دا کنٹریز گروتھ ریٹ. سو کنٹری کا جو گروتھ ریٹ ہے جیسے پاکستان ہے اس کا جو گروتھ ریٹ 1.8 ریسنٹ ہے تو لیکن لاہور اور کراچی جیسے بڑے شہروں کا جو گروتھ ریٹ ہے دیٹ از اراؤنڈ اباؤٹ 4% آف دا ٹوٹل پاپولیشن جس کی جو ہمیں بڑی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ ایجوکیشن اینڈ امپلائمنٹ. سو بوتھ ایریاز آر ویری اسٹرانگ پارٹ آف دا سوسائٹی آف دا اربن پلیس. Now, traffic flow میں جو رائز ہے that is due to the population which is moving from the neighboring area to the city center. اس میں the education, the employment and the areas which belong to the marketplace جس میں commercial activities ہیں so that's why we have rise of the urban flow. اربن فلو ان دی فارم آف ٹریفک. سو ٹریفک فلو میں جو رائز آئی ہے اس میں بڑی وجہ جو ہے یہ کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں اینڈ دی سروسز ایریا. سو سٹی کا جو سروسز ایریا ہے وہ انہانس ہو رہا ہے ود دی پیسج آف ٹائم. سو دس از ون آف دا چیلنج آف دا اربنائز ورلڈ. ایشو اینڈ پرابلم میں ہمیں یہ سب سے بڑا یہ نظر آتا ہے بیکاز جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسمال ہیزرڈس such as traffic accident ہیں which kill 1.2 million population per year. Pedestrian and vehicle movement networks in cities are a central concern of the urban areas. So that's why we have road accidents. So this is one of the issue where we can put many areas regarding the planning of the traffic flow. ہم دیکھتے ہیں کہ روڈز کو براڈن کیا جاتا ہے, باٹل نیکس کو جو ہے وہ اس لیے ختم کیا جاتا ہے انڈر پاسز ہیں یا فلائی اوورز ہیں اس کی صورت میں بیکاز آف دا نو سگنل جب ٹریفک ہوگی تو اس سے ایکسیڈنٹ کم ہوں گے. سو اس میں جو ہے ایمیشن بھی کم ہوگا. سو دیٹ از ون آف دا ایریا ویئر گورنمنٹ از پٹنگ ہز بیسٹ ایفرٹس جس میں بڑے بگ سٹی کے جو پرابلم ہے اس میں یہ باٹل نیکس کو کم کرنا ہے. سو جیسے کہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ بینک لیزنگ کی وجہ سے 2006 سے آن ورڈ لاہور میں جو ٹریفک ہے وہ اگر پہلے 1 لاکھ تھی تو اب جو ہے وہ 5 لاکھ کے قریب اس کا ٹریفک فلو ہے. سو اٹ نیڈس 5 ٹائم مور جو پلاننگ ہے ان دی ایریاز آف نیٹورک. سو دیٹس وائی گورنمنٹ از پٹنگ از بیسٹ ایفرٹ ان دی براڈننگ آف دا روڈز اور کنسٹرکشن آف دا انڈر پاسز اور فلائی اوورس. سو اس میں جو ہے روڈ ایکسیڈنٹ بھی کم ہو سکتے ہیں. Now, when we are dealing with the traffic flow and industrial establishment in the urban places, تو ان دونوں سورسز سے ہمیں پلوٹنٹس ملتے ہیں. پلوٹنٹس جو ہیں وہ ناکس کی صورت میں ہیں, کاکس کی صورت میں ہے اینڈ ساکس کی صورت میں ہے, یعنی سلفر ڈائی آکسائڈ SO2, کاربن ڈائی آکسائڈ, کاربن مونوکسائڈ اینڈ نائٹروجن ڈائی آکسائڈ NO2. سو اس میں ہمیں جو ہے پلوٹنٹس جو ہیں اربن ایئر میں ملتے ہیں. سو دوز آر ایکچولی دا گرین ہاؤس گیسز. وہ جب سن سے انسولیشن شارٹ ویو ریڈیشن آتی ہیں تو سرفیس سے ریفلیکٹ جب ہوتی ہیں تو سرفیس اسے لانگ ویو ریڈیشن کی صورت میں ریفلیکٹ کرتا ہے. جب وہ ریفلیکشن ہوتی ہے تو جو پلوٹنٹس موجود ہیں وہ اس کو ایبزارب کرتے ہیں اور اس طرح سے ری ریڈیٹ کرتے ہیں یا اس سے کاؤنٹر ریڈیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. سو کاؤنٹر ریڈیشن جو ہے ایئر کے ٹیمپریچر کو بڑھا دیتی ہے, یعنی ایئر کا جو ٹیمپریچر ہے وہ کاؤنٹر ریڈیشن کی وجہ سے ہے اور گرین ہاؤس گیسز جو ہیں زیادہ ہونے کی وجہ سے اربن پلیس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بڑھ جاتا ہے. سو دس از کالڈ دا اربن ہیزرڈ, یعنی ایئر پولوٹنٹ جو ہیں از ون آف دا سورس آف دا ہائی ٹیمپریچر آف دا اربن پلیس. So this is one of the area where we have issue and problem of the urban places. Now جب یہ گرین ہاؤس گیسز جو ہیں ایئر میں موجود ہیں تو وہ اربن پلیس سے کوئی 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر بلندی پہ ہوتی ہیں اور اس طرح سے وہ جب ان تمام لانگ ویو ریڈیشن کو ایبزارب کرتی ہیں تو اس لیئر کا ٹیمپریچر جو ہے بڑھ جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایوننگ میں جو ہے وہ ایک ڈسٹ ڈوم کی صورت میں, یعنی ایک گنبد کی صورت میں شہر کے اوپر جو ہے ہمیں ہلکا سا نظر آتا ہے اینڈ دیٹ از ایکچولی کورڈ ود دی ایئر پولوٹنٹس. سو دس از ایکچولی ون آف دا ہیزرڈ آف دا اربن پلیس کہ وہ ایک شیلڈ کی سینس میں اربن پلیس کے ٹیمپریچر کو روک لیتا ہے, لانگ ویو ریڈیشن کو روک لیتا ہے اور اس کا ایئر کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے. سو دس از ون آف دا ہیزرڈ آف دا اربن ایریا.
Now, this also called the temperature inversion. So, why we have called it the temperature inversion? Because ہم دیکھتے ہیں کہ جو environmental temperature lapse rate ہے وہ with rise of altitude temperature decrease کرتا ہے, but here temperature increase کرنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈاؤن ٹاؤن ایریا کا جو ٹیمپریچر ہے وہ ہائی ہے کیونکہ یہاں پر ہائی رائزز ہیں, بلڈنگس ہیں, ایسفالٹ ہے, پیوڈ سرفیس ہے, لہٰذا یہاں ایبزارپشن نہیں ہے کیونکہ سوئل کور کم ہے, گرین کور کم ہے. سو یہ ایبزارب کرتے ہیں شارٹ ویو ریڈیشنز کو اور ری ریڈیٹ کرتے ہیں لانگ ویو کی صورت میں. تو جو ڈاؤن ٹاؤن کا ٹیمپریچر ہے سٹی کا وہ بڑھ جاتا ہے اور دیٹس وائی وی ہیو اراؤنڈ اباؤٹ 40 ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر ایٹ آفٹر نون اور موسٹلی belongs to the center of the city. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایوننگ کا جو ٹیمپریچر ہے جو ہائی اس کی جو لیئر ہے اربن سینٹر کی وہاں پر رائز ہمیں ملتا ہے. سو دیٹ از ایکچولی دا ٹیمپریچر انورژن کہ ٹیمپریچر ود انکریز آف الٹیچیوڈ کم ہونے کی بجائے زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. سو دس از ون آف دا ہیزرڈ آف دا اربن پلیس. ناؤ ورڈ جو کہ ہم جب دیکھتے ہیں یہاں پر تو دس از ورڈ میپ آف دا اربن ایئر پولوشن. اب اس میں موسٹلی وہ ایریاز ہیں وچ بلانگس ٹو دا ڈیولپنگ اکانومیز جس میں چائنا بھی ایسٹ ایشیا نظر آ رہا ہے, ساؤتھ ایشیا ہے, دی ویسٹرن پارٹ آف ایشیا ہے, سم آف دا پارٹ آف دا یورپ ہے اور نارتھ امریکہ کا جو کچھ حصہ ہے اس میں جو ہے ہمیں پی ایم نظر آ رہا ہے, پارٹیکولر میٹر جو ہیں وہ زیادہ نظر آ رہے ہیں ایئر میں بیکاز دس ایریا ایک تو انوائرمنٹل کنڈیشن از سوٹیبل فار دا پارٹیکولر میٹر کہ ڈرائی ہے ایریا, موسٹلی ٹراپیکل ایریا ہے تو بارشیں کم ہو رہی ہیں یہاں پہ, دیٹس وائی یہاں پر جو ہے ایئر میں ہمیں پارٹیکولر میٹر ملتا ہے. بٹ جو یورپ ہے, نارتھ امریکہ ہے یا رشیا کا جو بلو کلرز میں موجود ہیں ایریا, دوز آر ایکچولی دا ماڈریٹ اور دا ایریاز ویئر ٹیمپریچر از بلو فریزنگ پوائنٹ. سو ان ایریاز میں کیونکہ موئسچر ایئر میں ہوتا ہے سو دیٹس وائی وہ سبمرج ہو جاتا ہے پلوٹنٹس اور سرفیس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پر جو پارٹیکولر میٹر کا جو لیول ہے وہ کم رہتا ہے. So this is one of the hazard of the tropical regions and the areas where we have dry type of climate, arid and semi-arid type of climate کے air میں particulate matter موجود ہے. So this is one of the hazard of the tropical regions جس میں east part of Asia, the southern part of Asia, the western part of Asia, the most of the northern area of the African region. So those are also the developing regions of the world. Now here we can see the same areas which has maximum death due to the urban air pollutants. So ہمیں وہی ایریا ڈارکر شیڈ میں نظر آ رہے ہیں where we have the urban جو پی ایم ہمیں ملتا ہے یعنی particulate matter ایئر میں زیادہ ملتا ہے. So those are also the developing regions of the world and the second جو لیئر بن رہی ہے that is the developed regions جس میں نارتھ امریکہ ہے and the third region belongs to the Europe جو کہ pollutants level وہاں پر کم ہے اور urban death جو ہیں ایئر پولوٹنٹس کی کم ہو رہی ہیں. یہاں ایک بہت بڑی اہم بات ہم یہ بھی کہتے چلیں کہ جو سلفر ڈائی آکسائڈ ہے وہ یورپ میں زیرو ہو چکی ہوئی ہے, اس کو وہ کنٹرول کر چکے ہیں, بٹ ان دا ڈیولپنگ ریجن اٹ ہیز ہائر دین دا UN اسٹینڈرڈ, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے اسٹینڈرڈ سے وہ زیادہ ہے. سو دیٹس وائی ڈیولپنگ ایریاز میں موسٹ آف دا پولوٹنٹس جو ہیں اس سے ہمیں انڈسٹریز میں یا اربن ایریاز میں ڈیتھس ملتی ہیں ایئر پولوٹنٹس کی وجہ سے. So here we have the issue which is totally controlled by the environmental condition of the globe. So this actually is one of the issue or problem of the urban place.